الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آج 7ویں تراویح ہے اور سورہ اعراف الحمدللہ پوری ہوئی ہے۔ سورہ اعراف 8ویں پارے کا دوسرا آدھا، نصف، سیکنڈ ہاف، اور جو 9th پارہ ہے اس کے 3 کوارٹرز۔ اتنی لمبی سوا پارے کی صورت ہے، 1 and 4th پارہ، لانگ ون۔ سورہ اعراف بھی مکی صورت ہے، اور اعراف اصل میں نام ہے ایک مقام کا جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے، یا ان لوگوں کا جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے۔ تو یہ ایک صورت ہے قرآن کی جس میں صرف اعراف کا تذکرہ آیا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام اعراف کے اوپر رکھا گیا۔ اس کو ہم پڑھیں گے۔ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے 3 قسم کے لوگوں کا۔ جنت والے جہنم والوں کو کچھ بلائیں گے، جہنم والے جنت والوں کو، اور اعراف والے جہنم والے جنت والوں دونوں سے بات کریں گے۔ کیا بات کریں گے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صورت میں چونکہ سلسلہ مکی صورتوں میں زیادہ تر کیا بیان ہوتا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، عقائد، اسی پر واقعات، اسی پر دلائل، اور اللہ تعالیٰ اپنا وجود منواتے ہیں، اپنی عزت، اپنے تو کائناتی دلائل، ریشنل، لاجیکل، اور اللہ کی عجیب مخلوقات، تخلیقات، اللہ کی قدرت، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جنت، جہنم، اور نہ ماننے والوں پر ڈانٹ، ماننے والوں کو خوشخبریاں جنت کی اور دنیا میں بھی خوشخبریاں، نہ ماننے والوں کو جہنم کا عذاب اور دنیا کا عذاب، یہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں 3 مرکزی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ہر صورت کی کچھ مرکزی باتیں ہوتی ہیں، ان مرکزی باتوں پر آگے ساری صورت کے دلائل چلتے ہیں۔ پھر درمیان میں قدر ضرورت اللہ تعالیٰ پابند نہیں کی چیز کا، جہاں ضرورت اللہ کوئی بات فرماتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ قرآن کی حقانیت، کتاب انزل الیک، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، آپ پہ نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے دشمن جو اعتراضات کرتے ہیں اس سے میرے نبی آپ تنگ نہیں ہوا کریں۔ صحیح ہے؟ تو قرآن کا ایک مستقل مضمون ہے اللہ کے نبی پر تسلیاں نازل کرنا، اور اللہ کے نبی کے واسطے ساری امت کا، دین کا کام کرنے والوں پر تسلیاں۔ جب انسان کام کرتا ہے، نیچرل ہے، اور اس کو اپنی کام کا ثمرہ نظر نہیں آتا، اور وہ اخلاص سے کام کر رہے ہیں اور لوگ اس میں غلطیاں نکال کے اس کی نیت پر حملے کر رہے ہیں، اس کے کام کو بیکار کہہ رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آدمی کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ بار بار داعی کے لیے تسلیاں نازل فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نا قرآن سچا ہے، دین سچا ہے، بس یہ کافی ہے، لوگوں کو چھوڑ دو۔ اور یہ قرآن اس لیے آیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اچھا، تنذرا کا اردو بیچاری عربی کے مقابلے میں بڑی تھوڑی، ہر زبان۔ اب تنذرا کا اردو میں ترجمہ آتا ہے ڈرانا، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ ڈرانے کا مطلب ایسے جیسے ہم کسی دیو سے ڈرا رہے ہیں، کسی خطرناک چیز سے ڈرا رہے ہیں، شیر، ایسا نہیں۔ تنذرا کا مطلب وہ ڈرانا جس میں شفقت ہو، وہ ڈرانا، صحیح ہے؟ اس کو انگلش میں اس کے قریب کچھ کہہ سکتے ہیں، وارننگ۔ سو a kind of a sweet merciful warning۔ یہ ماں جیسے ڈراتی ہے، بیٹا یہاں نہیں جانا، بیٹا نہیں کرو نا، میں بتا رہی ہوں، کبھی غصے بھی ہو جاتی ہے۔ استاد کہتا ہے، بڑا کہتا ہے I'm telling you why did you do it، غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے غصے، اس کے ڈرانے کے پیچھے شفقت ہوتی ہے کہ ہائے یہ میرا دوست، میرا پیارا، میرا بچہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہونے لگا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ وارننگ ہے، تنذرا، میرے نبی آپ کا کام لوگوں کو پیار سے سمجھانا، اچھی باتیں بتانا اور روکنا ہے۔ جس جہنم میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم جہنم میں بھاگے گرے چلے جا رہے تھے گڑھے میں، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ کے بچا رہا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کے نے، تو یہ امت کا جس کے اندر فکر نہیں ہے نا بھائی، اس کی دعوت جو ہے نا وہ کچھ اور بن جاتی ہے۔ ہاں، سب سے پہلے غم پیدا کرنا امت کا۔ غم کا مطلب شفقت ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، برا بھلا، اپنے آپ کو بڑا نہیں۔ امت کا غم ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پیدا ہو جائے، پھر بات کرنا۔ اسی طرح دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ بھائی جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی پیروی کرو، ساری دنیا کو چھوڑو۔ دنیا ایران توران کی باتیں کرتی ہے، آج نئی آئیڈیالوجی ہے،
ایک سینچری بعد کوئی دوسری آئیڈیالوجی، ایک سینچری پہلے کوئی اور آئیڈیالوجیز تھی. دنیا میں کتنی آئیڈیالوجیز آئیں مر گئیں، نئے نظریات آئے. ہر دفعہ ہر سال کوئی نیا آدمی آتے نئی پھلجھڑی چھوڑتا ہے، لوگ ملینز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. قرآن وہی ہیں، قرآن والے وہی ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو، ہاں قرآن کے مطابق کوئی بات کر رہے وزڈم کی، حکمت کی، تو امت کو لینا چاہیے، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم. لیکن اس سے ہٹ کر بات ہے تو چھوڑ دو. پھر توحید اس صورت کا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، یہ بار بار آتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیا، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو. تو یہ بات اس میں آ جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو شیطان کا واقعہ ذکر کیا تھا نا، کہ شیطان کو جہنم سے نکالا گیا، وہ بھی اس صورت کے شروع میں ہی آیا ہے. کہ جب شیطان نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا. اللہ نے کہا میں نے حکم دیا ہے، تو نہیں کر رہا، کرا نہیں کرتا. تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ایروگنس، کہ انسان کو اتنے خراب کام کراتی ہے، کفر تک لے جاتی ہے. کفر کیا، اللہ کا باغی بنا دیتی. میں بڑا ہوں، میرا قبیلہ، میری قوم. تکبر سے پناہ مانگی. اپنے آپ کو اللہ کا عاجز مسکین بندہ سمجھنا چاہیے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار. تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے تو نکالے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور تیرے بندوں کے ہر سیدھے راستے کے بیچ میں بیٹھوں گا. آ کے ہر سیدھے راستے میں، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، نماز کا، روزے کا، خیرات کا، صدقے کا، حلال کمانے کا، رشتہ داروں سے صلہ کرنے کا، خیر کے کام کرنے کا. ہر کام میں شیطان آ کے کوئی غلط کام کرائے گا. اللہ کہہ رہے دیکھو بھائی، میرے سامنے میں قرآن میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہا تھا، پھر بھی تم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہو. اتنے بھولے تو نہیں بنو نا. اور شیطان نے کہا میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کے ان کو. اور حدیث میں نیچے سے بھی آؤں گا. اوپر کا چھوڑ دیا، اوپر سے شیطان حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اوپر سے اللہ آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے. تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ کو چیلنج کر کے کہہ رہے اللہ میں تجھے ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ شکر والے نہیں ملیں گے آپ کو. اکثر لوگ تیرے نہیں ہوں گے، میرے ہوں گے. اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ، خروج من امر، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اور جو تیری بات مانے گا، چاہے ساری انسانیت سب کو جہنم میں ڈالوں گا، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، مجھے کیا آتا. لیکن دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا کچھ بندے میرے بہرحال ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. چل بھی گیا فوراً توبہ کر کے میرے ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان بندوں میں بنائے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ دلائل عقلیہ بھی دو بیان کیے، لیکن زیادہ صورت کے نا تھیمز ہوتے ہیں. کسی صورت میں لاجیکل اور ریشنل ایویڈنس زیادہ ہوتا ہے، آسمان و زمین کا. کسی صورت میں ہسٹوریکل ایویڈنس زیادہ ہوتا ہے، ٹرانسمیٹڈ اتھارٹیز، بڑے بڑے، جیسے ہم آج دنیا میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بڑے اس فیلڈ کے بڑے لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں نا، کہ بھی اس فیلڈ میں فلاں آدمی نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا. تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو تاریخ میں، انبیاء، اولیاء، صلحاء، جانوروں کو، پرندوں کو بھی اللہ کوٹ کرتے. دیکھو وہ بھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 نبیوں کے واقعات بیان کیے ایک ایک رکوع میں، اور اس کے بعد تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، 12 قصے موسیٰ علیہ السلام کے. یہ میں اپنے بچوں کو روز کہانی سناتا ہوں، آپ لوگ بھی سنایا کریں. اور موسیٰ علیہ السلام کی 12 کہانیاں میں نے سنائی ہیں کافی دفعہ. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کی، لیکن ان میں مشترک بات کیا ہے؟ مشترک بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی دعوت کو ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی کیا تھا؟ داعی تھا. اگر کوئی مومن داعی نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. قرآن کہہ رہے ہے. اور ہر نبی کی دعوت شروع ہوتی تھی اللہ کی بڑائی سے. ہمارے تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بھی بیان شروع کرنا ہے اللہ کی بڑائی سے، بھئی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کے بعد اور باتیں، شروع اللہ کی بڑائی سے. تو ہر نبی کی دعوت دیکھو، میں آیت پڑھتا ہوں کہاں سے، لقد ارسلنا نوحا الی قومی، اللہ کہہ رہے ہیں نوح کو بھیجا. نوح نے کیا کہا؟ آیت 59، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آگے اس قوم کی جو ذیلی غلطی تھی اس کو بھی نبی نے اجاگر کیا. الی عاد اخاہم ھودا، حضرت ہود نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ. الی ثمود اخاہم صالح، ثمود نے کیا کہا؟ حضرت صالح نے یا قوم اعبدوا اللہ. لوط علیہ السلام نے کہا. یہ سب نبی ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین مشترک ہے سارے انبیاء کا. جن لوگوں نے خراب کیا، انہوں نے تحریف کی ہے، دین نوح علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہی رہے ہیں.
ہر نبی نے یہی بات کی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, شعیب علیہ السلام نے کیا بات کی؟ یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری پیاری قوم. دیکھو انداز کیا ہے, اے میری پیاری قوم. قوم کافر ہے, سرکش ہے, میری پیاری قوم اللہ کی عبادت کرو. مومن جو ہوتا ہے وہ, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرتا ہے, گناہ گار سے نہیں کرتا. نبی یہ نہیں کہہ رہے ہو کافروں تم ایسے ہو, خراب ہو, تمہیں شرم نہیں, یا قوم وہ اتنے خراب کام, یا قوم اے میری پیاری قوم دیکھو ایسے نہیں کرو. یہ انداز سیکھنے کا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 12 قصے, تو میں مختصر ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ خلاصہ ہے. اللہ نے شروع کیا ہے کہ دیکھو پہلے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس بڑی نشانیاں دے کر. فالقا عصا, اب وہ پورا فظلم ہوئے, تو شیطان نے ظلم کیا, وہ فرعون نے ظلم کیا, بات نہیں مانی. ٹھیک ہے, آیت نمبر 108. فالقا عصاہ, نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ دکھایا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, بہت بڑا اژدہا بن گیا. بڑا اژدہا جس کو آج مطلب ایناکونڈا کہتے ہیں نا, دنیا کا سب سے بڑا سانپ, سب سے موٹا. یہ عجیب بات ہے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں 3 جگہ سانپ کا مختلف نام کہا ہے. کسی جگہ کہا ہے ثعبان مبین, کسی جگہ کیا کہا ہے, بولو بھائی حافظو جی. فَإِذَا هِيَ, نہیں حافظ ہیں, کمزور بیٹھے ہیں. حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, حَيَّہ, کہیں کہا جانٌ, 3 نام سانپ کے, تو عربی زبان میں. تو ثعبان کہتے ہیں بڑا موٹا سانپ, حیہ ہوتا ہے چھوٹا جو تیز بھاگتا ہے, اور جان ہوتا ہے جو لمبا ہوتا ہے. تو اللہ کا بتانے کا مقصد یہ 3 جگہ لا کر, یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ موٹائی میں ثعبان تھا, اور لمبائی میں سب سے لمبے سانپ کی طرح تھا, اور تیزی میں سب سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا. یہ اللہ نے چونکہ معجزہ بنایا تھا تو تھا. پھر اور اپنا ہاتھ ید بیضا نکالا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. پھر واقعہ نمبر 3, تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ کراؤ موسیٰ علیہ السلام کا, کرا لو. اب معجزے کا مقابلہ کرنے والا ہلاک ہوتا ہے, یاد رکھو. اللہ کی قدرت کا جو مقابلہ کرتا ہے, اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے, وہ ہلاک ہوتا ہے, دیر یا سویر. تو مقابلہ کیا, سارے جادوگر آئے, جادوگروں نے کہا پہلے ہم پھینکیں آپ پھینکو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم پھینکو. تو اصل میں نبی جو ہوتے ہیں نا, وہ دوسروں کے لیے راستہ نکالتے ہیں, پہلے حملہ نہیں کر رہے, شاید مان جیسے, کیونکہ اگر انہوں نے پھینک دیا, جادو سے حق کا مقابلہ کیا اور پھر نہ مانا تو ہلاک ہو جائے. تو کہا چلو تم پھینک لو. انہوں نے پھینکا تو اللہ فرمارے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا وہ تو واقعی کا. اب جادو جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا, گھوڑے کو گدھا نہیں بناتا, انسان کو گھوڑا نہیں, وہ یہ دکھاتا ہے انسان کی آنکھوں پہ. اس کو مسمرزم بھی کہتے ہیں, ڈفرینٹ آرٹس ہیں, بلیک میجک اور ڈفرینٹ قبالہ. کسی کی آنکھوں پہ آ کر وہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں ایسے لگ رہا ہے. جادو کسی چیز کی جنس, کیونکہ وہ تو پھر خدا بن جائے گا نا, اگر گائے کو بکری بنا دیا تو خدا کر سکتا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز کی, وہ ڈنڈا واقعی سانپ بن گیا اور وہ سب کو کھا گیا. اب اگر وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تو جب کمپٹیشن ختم ہوا تھا تو سب چیزیں ویسے ہی ہوتی. انہوں نے تو رسیاں ڈالی تھیں, رسیاں اچھلتے ہوئے سانپ بن گئیں. جادوگر سارے کے سارے. اچھا, فرعون نے پوری دنیا سے ماہر ترین جادوگر بنائے تھے. ایک بات. دوسری بات, ہر زمانے کا نا ایک بڑا علم ہوتا ہے. جیسے آج کا بڑا علم سائنس ہے, دنیا بات کرتی ہے سائنس کی لینگویج میں, ٹیکنالوجی ہے, اس لینگویج میں آپ کسی بات کو مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھا, میڈیسن, اس کو دنیا مانتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا. فرعون کے زمانے میں دنیا سب سے بڑا جادوگر, سب سے بڑا عالم ہوتا تھا, اور سب سے زیادہ عزت کی جاتی تھی. تو فرعون چونکہ بادشاہ تھا, اس نے پوری دنیا سے منگوائے, اور سب سے باکمال آئے, اس سارے کے سارے سجدے میں گر گئے, فوراً مان گئے. کیوں مان گئے؟ فرعون نہیں مانا, دوسرے لوگ نہیں مانے. جو اہل فن ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ فن کیا ہے اور دوسری چیز کیا ہے. دنیا میں کتنے سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے جب قرآن کو پڑھا تو مان گئے فوراً, کہتے یہ بات سائنس سمجھ ہی نہیں سکتی, اور وہ بھی 1400 سال پہلے مان گئے سیدھا. تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ موسیٰ جو کر رہا ہے یہ جادو ہے ہی نہیں, یہ کچھ اور ہی ہے, اس لیے فوراً مان گئے. تو فرعون نے کہا کہ اچھا دھمکی دی, مان لاتے ہوں, میں مار دوں گا, قتل کروں گا. انہوں نے کہا کر لو جو کرنا ہے, ہم تو مان گئے. اب ایمان جب آ جائے, اس کی روشنی جب کسی دل پر آ جائے, وہ آرام سے نکلتی نہیں ہے. استقامت. واقعہ نمبر 5, وہ موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی, اللہ نے کو بچا لیا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لوگوں پر 7 قسم کے عذاب، سنین قحط آئے، طوفان آیا، والجراد ٹڈیاں آئیں، قمل جوئیں آئیں، والضفادع مینڈک آئے، ان کے کھانوں میں مینڈک نکل جائیں، جوئیں نکل جائیں، ان کے سروں پہ ہر جگہ خون آ جائے۔ تو ایک دفعہ کہا کہ موسیٰ عذاب ہٹا دو، مانیں گے، عذاب ہٹ گیا، پھر وہی۔ اب یہ ہمارے ساتھ اللہ نے انسان کی مثال بیان فرمائی قرآن میں، تکلیف آتی ہے تو مسجد میں نظر نیاز، امام صاحب تحفے دے رہے ہیں جی، کچھ دعا پڑھوا دو، یہ کر دو جی، تکلیف جیسی گئی بھول گیا مسجد کو۔ اللہ کہتے ہیں یہ انسان ہے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ان کے سمندر میں غرق ہونے کا پورا قصہ اللہ نے سنایا۔ نمبر 9، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کی اب چند باتیں، جب وہ ان کو نجات مل گئی، اب بنی اسرائیل آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی لوگ نا کسی بت کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دو، ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنی توحید کی خاطر اتنا کچھ ساری نشانیاں دیکھ لیں، ابھی بھی شرک ان کے دل سے نہیں نکلا، اللہ کے علاوہ ادھر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کرے گا وہ کرے گا یہ کرے گا۔ ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے حضرت، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بھی کرنا ہے۔ ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، کہ بھئی تمہیں میں تورات دوں گا، لیکن تم پہلے میرے پاس 30 راتیں تم روزہ رکھو، کچھ کھاؤ پیو نہیں، مسواک اس طرح۔ اور پھر اللہ نے 10 اور بڑھا دیں، تو کتنے ہو گئے؟ 40 لیلہ، 40 دن۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو چلہ کٹوایا۔ پھر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ چلہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہاں سے لے کے آئے۔ اب آپ بولو نہیں یہاں چلہ تو نہیں ہے، تو بھئی یہ مسجد بنانا کہاں ہے قرآن میں؟ کارپیٹ لگانا کہاں ہے قرآن میں؟ ہر چیز تھوڑی قرآن میں ہوتی ہے، کوئی عقل بھی ہے انسان میں۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، اس سے قیامت تک فروع ایکسٹریکشن، نئی چیزیں نکلتی چلی جائیں گی۔ قرآن سواری کا کہے گا، اب آپ بولو گاڑی کہاں ہے؟ یہ سواری ہے نا، جو بھی سواری ہو بس وہ نعمت ہے۔ تو یہ تھوڑی سی نقل کے ساتھ عقل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے 2 جگہ 40 دن کا قرآن میں ذکر کیا، اللہ کے نبی نے 40 دن کا ذکر کیا۔ بچے کی پیدائش میں 40 دن کے بعد اس کا سٹیج بدلتا ہے۔ وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، اب میں سنجیدہ بات کرتا ہوں، فقہاء لکھتے ہیں علماء، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، سب مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ 40 دن کی کچھ ماہیت ہے کہ 40 دن انسان اگر ایک کام لگ کے کرے گا تو اس میں تبدیلی آئے گی۔ تو لوگ بہت سی دنیا کی چیزوں میں بھی لوگ 1 مہینہ 40 دن کے کورسز کراتے ہیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہے، تو اب آپ کوئی دین یا دنیا کا کام 40 دن کے لیے کرا لو، اس سے انسان میں تبدیلی آئے گی، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ 40 دن لگانا فرض ہے، واجب ہے، جو نہیں لگائے گا وہ یہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انتظامی بات ہے۔ آپ 40 دن لگا لو تو زیادہ اچھا سیکھو گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ 1000 سال سے جو صوفیاء کرام ہیں، وہ مریدین کو اپنے پاس خانقاہ میں بلایا کرتے تھے، 40 دن ٹھہرایا کرتے تھے ان کی اصلاح کے لیے، کیونکہ اسی آیت سے تو تسلسل ہے امت کا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 70 خاص لوگوں کو، اب نیک لوگ، انہوں نے اپنے سب سے اچھے لوگ بنی اسرائیل کے چنے، اور ان کو کہا چلو اللہ سے ملاتا ہوں میں تمہیں، اللہ تم سے بات کریں گے، میرے ذریعے بات کریں گے تمہیں۔ انہوں نے آگے نافرمانیاں شروع کر دیں، کہا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ آپ ہلاک تو کر ہی سکتے تھے، اب دیکھیں نا یہ تو لوگ ایسے ہی ہیں، میرے کیا کروں میں۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ چند بیوقوف لوگوں نے غلط کیا، آپ سے غلط مطالبے کیے، ضدیں کی، تو ان کے ہم سب کو تو ہلاک نہ کریں اللہ پلیز، اللہ آپ سے معذرت اللہ جی کر دیں۔ تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کی بات رکھ بھی لیتا ہے کبھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ نے ان کو 12 فرقوں میں تبدیل کر دیا، اور من و سلوہ نازل کیے، کھانے آسمان سے آئے۔ اب وہ آسمان سے کھانے آ رہے ہیں، بٹیر آ رہے ہیں، اس کو جمع کر کے وہ کھا جاتے ہیں، حلوہ آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو بور ہو گئے، ہم تو بور ہو گئے، ہمیں ایسا کرو کہ ذرا سبزی دو، دال دو، کھیرا دو، یہ کیا روز روز گوشت بس کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ اللہ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اسے بیوقوف ہو کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف مانگتے ہو، یہ کرتے ہو کہ بھائی مجھے تو جو ہے نا یہ تھوڑی سی بس نوکری مل جائے، چاہے حرام مل جائے حلال مل جائے،
ارے بھائی اللہ آپ کو اعلیٰ چیز دے رہا ہے، اللہ آپ کو ایمان دے رہا ہے، ایمان کی محنت دے رہا ہے، اللہ آپ کو آسمانوں کی جنت کی بشارت، آپ دنیا کی چند چیزوں کے پیچھے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی کچھ سوچو۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں دا سائنس آف پرائیورٹیز، اردو میں کہتے ہیں، عربی میں علم الترجیحات۔ یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اب آہستہ آہستہ حکمت کم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پتہ ہونا کہ ایک وقت میں 50 کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا 10 جابس میں کر سکتا ہوں، یا اسٹوڈنٹس کے لیے میں 10-20 کیریئرز میں جا سکتا ہوں جب اس کا اسٹیج ہے ہائی اسکول کا، لیکن کس کیریئر میں وہ میکسیمائز کرے گا پروڈکٹیوٹی، اس کیریئر میں جانا چاہیے۔ تو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا بھئی میں کام اپنا وقت کس چیز میں لگاؤں، ایک چھوٹی موٹی موبائل میں چیزیں کرنے میں خرچ کر دوں سارا دن، نہیں بھئی میں اپنا کام وہاں یوٹیلائز کروں جہاں دنیا اور آخرت کا بڑا فائدہ ہے۔ قرآن میں اچھا اب آخر میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر سورت کی چند امتیازی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسری سورت میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے پوری نوع انسانی کو 4 مرتبہ بیان کیا، بلایا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی ساری اولاد، 4 دفعہ۔ پہلی مرتبہ اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے شرم گاہ کو اور ستر کو چھپائے، اور خوبصورتی کی بھی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا سب سے بہترین لباس پتہ ہے کون سا ہے؟ تقوی کا لباس۔ ظاہری لباس اچھا ہے لیکن دیکھو دل کے اندر تقوی کا لباس ہے کہ نہیں ہے، دل حرام سے رک رہا ہے کہ نہیں۔ یہ اصل میں اس لیے کہا کہ مشرکین وہ کعبے میں آ کے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے کہ بھئی کپڑے ہمارے ناپاک ہیں، اس میں ناپاکی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا عقل کے مندو، تو اللہ نے فرمایا، تو یہاں لباس کی تعریف بھی کر دی کہ لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ستر کو چھپانا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ خوبصورتی بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہیں، جسم سارا کھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کا عروج، شروع میں انسان ننگا تھا، جیسے جیسے انسان نے سویلائزیشن تہذیب سیکھی وہ کپڑے پہنتا گیا۔ تو انسان کے عقل مند لوگ ہر زمانے میں قائل ہیں جو انسان جتنے کپڑے پہنتا ہے جسم کو چھپانے کے لیے وہ اتنا مہذب ہوتا ہے، جو انسان جتنے کپڑے اتار دیتا ہے وہ تو غریب ہوتا ہے، یا پھر وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کپڑے تو نہیں ہوئے نا پھر، یا ایسا چست کپڑا، اتنا سی تھرو کپڑا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے نہیں بھی آ رہا، یا اتنی سی پہنی ہوئی ہے شارٹ، تو بھائی آپ پیسے لے لو تھوڑے سے ہم سے لے کے پہن لو۔ تو واٹ از دا فلاسفی بیہائنڈ دس نیکڈنس؟ عقل سے کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا کہ کیوں آپ کو اپنی ٹانگیں ہمیشہ ننگی کر کے گھومنا ہے، وائی، کیوں آپ کو پیٹ دکھانا ہے سخت سردی میں، کیوں؟ اللہ نے دیا کہ تو کپڑے پہنو۔ تو یہ پوری دنیا کے عقلاء ہمیشہ پوری تاریخ میں اس بات پر وہ رہے ہیں کہ بھئی لباس کا بنیادی کام کپڑے ہماری خواتین بعض دفعہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں مہنگے مہنگے پہنی ہوئی نظر آ رہا ہے سارا، بھئی پہلے چھپا لو، اس کے بعد آپ خوبصورتی کر لیں تو منع نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے بنی آدم، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے تمہیں تمہارے ماں باپ کو دھوکے میں ڈال کے نکال دیا تھا، یاد کرو۔ اے بنی آدم، مسجد جاؤ تو اپنی زینت لے کے جاؤ، یعنی مسجد میں، یعنی عبادت کی جگہ پہ جاؤ تو اچھے کپڑے، مناسب، بہت مہنگے نہیں، اچھے مناسب کپڑے، خوشبو لگا کے اچھا۔ تو مسجد میں اچھے کپڑے، ہو سکے تو سفید کپڑے، خوشبو اور سنت لباس میں آنا، یہ ایک چیز ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کہتے ہیں کھانے پینے سے میں نے منع نہیں کیا، اسراف نہ کرو، وَلَا تُسْرِفُوا۔ تو اسراف کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا بھی ایک طرح سے اسراف ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا تو مکروہ تحریمی ناجائز ہو جاتا ہے، اور ہیلتھ کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے بہت سخت قسم کا۔ اسی طرح ایسے کھانا پکانا کہ ضائع ہو رہا ہے بہت سارا۔ اس وقت عرب کی ریاستوں میں، سعودیہ، کویت، قطر میں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، ریسرچ یہ ہے وہ کھانا پورے افریقہ کے غریبوں کو کافی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں، صرف ان چھوٹے ملکوں میں پورے افریقہ کو کھانا کافی ہو سکتا ہے کہ جتنا چاول پھکتا ہے، جتنا کھانا پھکتا ہے۔ اسراف نہ ہو بھائی، یہ بچوں کو بھی تربیت ہو بھائی، کھانا ضائع نہیں کرنا، جتنا ہے پلیٹ صاف کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا پلیٹ صاف کرتے ہیں تو پلیٹ دعا کرتی ہے آپ کے لیے، یہ پلیٹ صاف کرنی ہے۔ اور اللہ میں اے بنی آدم، اگر رسول آئیں تو ہمارے پاس تو ان کی بات ماننا۔ آخری میں اللہ نے، میں نے جو کہا تھا شروع میں، آراف اس سورت کا نام کیوں ہے؟ اللہ نے 3 لوگوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ مومنین جب جنت میں جائیں گے تو بعض مسلمانوں کے بھی آپس میں کوئی مسائل ہوتے ہیں نا، قومی، تعصبی، فرقہ واریت کے، اللہ کہہ رہے ہیں وہاں ہم وہ جھگڑے نکال دیں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، یا بہن بھائی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، دوستوں کا ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے، جنت میں جا کے غِلٍّ اِخْوَانًا، پکے بھائی بھائی ہوں گے۔
تو جب جنت میں جھگڑے ختم ہی ہونے ہیں تو دنیا میں جھگڑا کرنے کا فائدہ کیا؟ بہت دفعہ ہم خواہ مخواہ کسی چیز پہ اٹک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بھئی یاد رکھو، آپ غور سے سوچو، وہ آدمی بھی مومن لگتا ہے آپ کو، اس کی اپنی رائے ہے، آپ بھی مومن ہو انشاءاللہ آپ کی رائے، تو پھر چھوڑ دو جھگڑا. یا رائے ہم یہ طے کر لیں کہ آپ اپنی رائے پر، میں اپنی رائے پر، باقی اتفاقی چیزوں پر مل کے کام کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ نے کہا ونادا اصحاب الجنتی اصحاب النار. اب جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو کوئی ایسا کھولیں گے کہ وہ ان سے بات کر سکیں گے. وہ کہیں گے جہنم والوں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پا لیا، تم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم نے سچا پایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں. کیا وعدہ کیا تھا؟ مانو گے تو جنت، نہیں مانو گے تو جہنم. تو وہ کہہ رہے ہم نے تو دیکھ لی جنت، تم نے بھی دیکھ لی؟ کہ ہم نے بھی دیکھ لی. کیا کریں؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو اس کے بعد ونادا اصحاب الاعرافی. پھر 5 لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر. اعراف والے کون ہیں؟ مفسرین کے 2-3 اوپینینز ہیں. ایک اوپینین تو یہ ہے. دوسرا اوپینین وہ ہے کہ وہ آدمی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے مرا ہوگا، اس کو روک لیا جائے گا جہنم میں سے، بیچ میں بٹھا دیا جائے گا. تیسرا یہ کہ وہ جو نیکیاں تو زیادہ ہوں گی لیکن قرض لے کر بغیر دیے چلا گیا ہوگا، وہ اعراف میں. تو وہ کہیں گے، اب وہ ادھر دیکھیں گے تو بیچارے خوش ہوں گے جنت، ادھر دیکھیں غمگین ہوں گے. لیکن وہ بھی جہنم والوں کو کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جن لوگوں کو پہچانتے ہوں گے نا جہنم میں، دنیا میں بڑے لوگ ہوں گے، کہیں گے تمہیں تمہاری بڑائی بھی کوئی کام نہیں آئی، تمہارا سٹیٹس کام نہیں آیا، تمہارا مال کام نہیں آیا. اور یہ جہنم والوں، تم ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، بیکار ہیں، یہ تو آج اللہ کی رحمت میں. تو دنیا کے معیار عزت کے اور ہیں، آخرت کے اور. ہم اللہ ہماری وہ آنکھیں کھول دے. اور پھر تیسرا آخری مکالمہ وہ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. جہنم والے جنت والوں کو کہیں گے تھوڑا سا پانی دے دو، ہمیں کچھ دے دو جو اللہ نے دیا ہے، ایک قطرہ دے دو، یہاں تو جہنم میں کیا حالت ہوئی. تو جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اب اللہ نے حرام کیے، زمانہ ختم ہو گیا، اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تو یہ تھا سورہ اعراف، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 قصے انبیاء کے اور 12 قصے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، فرعون اور بنی اسرائیل کے، اور دلائل عقلیہ اور خطابات اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.